قرآن کا پیغام، آخرت کا پیغام۔ قرآن ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کا ایک میسج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، مگر آخرت کی کھیتی یہ دنیا ہے۔ اپنے دنیا کو صحیح رکھیں گے ہم تو آخرت میں اس کا پھل پائیں گے۔ یعنی آخرت کا پیغام قرآن ہمیں بتاتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھائی کو اپنائیں، ہم اپنی زندگی میں خوف الہی کو سمجھیں۔ خوف الہی کا مطلب کہ جو بھی اچھا عمل ہم کریں، تکبر نہ ہو کہ ہم تو ولی اللہ ہیں، ہم تو بہت نیک پارسا ہیں۔ واللہ عالم کیسے ہیں ہم، اللہ جانے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، لہذا ڈریں ہم، اپنے اعمال میں اخلاص لائیں، اپنے عمل میں ڈرتے ہوئے عاجزی لائیں تاکہ رب میرا راضی ہو۔ آخرت کا پیغام قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ جتنا آپ کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ سب ٹیمپرری ہے، وقتی طور پر ہے، اور موت کے بعد، میرے اور آپ کے ڈیتھ کے بعد ایک اور زندگی آئے گی ہیئر آفٹر۔ اس کے بعد اس دنیا کے بعد، دیکھیے اس دنیا سے پہلے ایک اور عالم ارواح میں ہم تھے۔ جب دنیا میں اس بدنی صورت میں ہم نہیں آئے تھے تو وہ دنیا میں ہم نے پرومس کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم زندگی میں شرک نہیں کریں گے، تیرے جو پیغمبر ہیں ہم اس کی اطاعت کریں گے، بدعت کو نہیں اپنائیں گے۔ یہ ہم وعدہ کر کے اللہ کے ہاں سے ہم پھر دنیا میں آئیں۔ اب دنیا میں ہم بھول گئے تو بھول کو یاد دلانے کے لیے یہ ہولی بکس ہمیں اللہ نے بھیجا۔ یہ پیغمبر جتنے بھی آئیں، جو پیغام لے کر آئیں، اسکرپچر لے کر آئیں، جو میسیجز لے کر آئیں، وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں میسیج لے کر آئیں۔ توراہ ہم سے پہلے آیا، آج اس کے بعد انجیل ہے، بک آف ڈیوڈ ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی زبور کتاب، اور آج فائنل بک قرآن مجید فرقان حمید۔ فائنل بک، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے کو، وہ ہے قرآن مجید، اور اس کے بعد کوئی اور نبی رسول بھی نہیں آئے گا۔ اور وہ جو نبی رسول جو قرآن کو لے کر آئیں، جن کے سنت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، جن کے حدیث مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آخرت کا پیغام قرآن ہمیں دیتا ہے کہ اس کے بعد بھی دوسری زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خدا کا خوف رکھتے ہوئے۔ تکبر نہ ہو کہ ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، تکبر نہ ہو کہ ہم مسلم ہیں، تکبر نہ ہو کہ ہم تو مومن ہیں، تکبر نہ ہو کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ جانے ہم سے بہتر وہ ایک عام آدمی ہو سکتا ہے، لہذا قرآن پر عمل اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن ہی کی بدولت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آخرت میں اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس زندگی کے بعد وہ جو زندگی ہے، ہمیں جو ہی یہ بدن سے سانس نکلا، دوسری زندگی کی شروعات ہو گئی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھے گا یوم آخرت میں کہ کتنا وقت تم اس دنیا میں رہ کر آئے۔ ہم کہیں گے ایک دن، کچھ لوگ کہیں گے ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اسی لیے یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا میں عمل کرنے کی ہم قرآن کے ذریعے کوشش کریں،
قرآن اور حدیث پر مقدم ہم کسی اپنی سوچ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے کلرجی مین کو نہ دیں، مگر قرآن بھی ہم پڑھیں اور بد اخلاق بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ آخرت کا یہ پیغام کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، یہ عمل اور یہ عقیدہ حساب کتاب کے وقت کے بعد، یعنی قیامت کے وقت ہمیں پتہ لگے گا، اور آخرت میں جزا اور سزا کا دن آئے گا۔ یہ آخرت کا پیغام ہے۔ لہذا جو بھی کام کریں ڈرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کی اطاعت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، روتے ہوئے جب رات کو ہم سوئیں تو ہر روز کا ایک معمول بنا لیں کہ آج ہم نے کس کا دل دکھایا، آج ہم نے کتنا جھوٹ بولا، آج ہم نے کتنی بے انصافی کی، آج ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا، آج ہم نے کیا خیانت کی، آج ہم نے کیا جرم کیا۔ رات کو سونے سے پہلے یہ اکاؤنٹیبلٹی کر لیں، اس کا محاسبہ کر لیں۔ آپ یقین کریں قرآن سے ہمیں فائدہ اسی طرح حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح جیسے صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا اور قرآن کو سمجھایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔